اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال السواک مطہرۃ للفم مرضاۃ للرب رواہ النسائی۔ محترم حضرات، اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے علم کی کیا اہمیت ہے وہ بات بتائی گئی تھی۔ مختصر بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی چیز بھی آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو ایسے ہی عمل کرنے کے بجائے کسی جاننے والے سے پوچھ لیں تو ہمیں صحیح بات معلوم ہو جائے گی، غلطی سے ہم بچیں گے۔ آج جو بات آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی، مسواک کا ثواب کیا ہے۔ مسواک کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دانتوں کو صاف کریں گے۔ دانتوں کو صاف کرنے کے لیے مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، پیسٹ استعمال کرتے ہیں، برش استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسواک اصل میں یہ لکڑی جو ہوتی ہے، پیلو یعنی لکڑی جو بالکل نرم ہوتی، جسے پیلو کہا جاتا ہے، یہ یعنی وہ لکڑی مسواک کے لیے، دانت صاف کرنے کے لیے سب سے مناسب ہے۔ آپ پیسٹ استعمال کیجئے، برش استعمال کیجئے، یا لکڑی کی جو ہے نیم کی کاڑی ہے، بڑ ہے، یا مختلف چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، تو بہرحال دانتوں کو صاف کرنے کے لیے کسی چیز کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل مسواک آتی ہے، جو وہ مسواک اصل وہ ہے جس کے ذریعے دانتوں کی صفائی بھی ہوتی ہے، دانت مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ کوئی برش یا کوئی پیسٹ اس کا کام نہیں کرتا جتنا کہ مسواک کے لیے جو کاڑی استعمال کی جاتی ہے، لکڑی استعمال کی جاتی ہے، وہ بھی نرم بھی ہوتی ہے اور زیادہ مفید بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسواک بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر وضو کے وقت، جب بھی آپ وضو کریں گے، بعض حدیثوں میں نماز کا ذکر آتا ہے، جب بھی آپ نماز کے لیے وضو کریں گے تو میں مسواک کرنے کا حکم دوں، اور یہ مسواک یعنی میں ضروری کر دوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ مسواک کو اگر ضروری کر دیا تو اس میں لوگوں کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، مگر آپ نے اس کو ضروری نہیں کیا۔ اور مسواک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سب سے زیادہ مسواک کرتے۔ رات میں آپ اٹھتے تو سب سے پہلے آپ مسواک کرتے، باہر سے کہیں سے اگر آپ آتے تو آپ مسواک کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسواک کیا کرتے تھے۔ اور مسواک کے بارے میں بتایا گیا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل اتنی مرتبہ وحی لے آئے اور اتنا تاکید آپ کرتے تھے، مجھے ایسے گمان ہوتا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں اتار دے گا اور قرآن میں حکم دے دے گا کہ مسواک کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو بہرحال پوری باتوں کا خلاصہ یہاں پر یہ ہے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ مسواک کر کے 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بغیر مسواک کرے کہ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھا تو اس سے کئی درجہ ثواب زیادہ ہے۔ تو اس لیے میں یہاں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسواک کی پابندی، آپ برش کیجئے، پیسٹ کیجئے، یا کوئی بھی آپ استعمال کیجئے، مگر یہ کوشش یہ کیجئے کہ یہ لکڑی کی جو مسواک ہوتی ہے اس کا استعمال کیجئے، کیونکہ ڈاکٹروں کا بھی اتفاق ہے کہ یہ مسواک میں جتنا فائدہ ہے، دانت بھی مضبوط ہوتے، دانت صاف بھی ہوتے، دانت کی غلاظت، بدبو وغیرہ بھی دور ہو جاتی۔ اسے دنیا کا کوئی پیسٹ بھی اتنا کام نہیں کرتا۔ برش بھی ہے، دانت صاف کر لیتے، ہو جاتا، لیکن جتنا مسواک کے ذریعے سے صفائی ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتا۔ تو پابندی کرنا کہ مسواک، ایک چھوٹی سی مسواک اپنے جیب میں رکھ لیجئے اور آپ
جب بھی آپ وضو کریں گے، کبھی بھی ہے، آپ عرب کے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، کبھی بھی وہ لوگوں کا معمول ہے، بات کرتے رہتے، کچھ بھی کرتے رہتے، دکان میں بیٹھے رہتے، مکان میں کہیں بھی رہتے، برابر مسواک ان کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہماری یہ چیز تقریباً ہم ختم کر دیے۔ آج کل نئے نئے پیسٹ آتے ہیں، نئے نئے برش آ رہے ہیں، وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ کیجئے، منع نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ اپنے پاس ایک مسواک بھی رکھیے۔ جب بھی آپ وضو کریں گے، چاہے گھر میں وضو کیجئے یا کہیں بھی وضو کریں گے، تو مسواک کر لیجئے۔ اور مسواک کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے ایک سنت زندہ ہوگی، اور اسے زندہ تو کیا ہو رہا دیکھیے، سنت کے زندہ کرنے کا ارادہ کریں۔ ایک واقعہ ایسے ہی ہے، سند کے اعتبار سے نہیں، ایک واقعے کے طور پر مسلمان ایک جنگ میں تھے، تقریباً ایرانی وغیرہ سے مقابلہ چل رہا تھا۔ مقابلہ کئی دن تک چلا، کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی، مگر کامیابی نہیں ہو رہی۔ تو ایک مرتبہ سب بیٹھ کر مشورہ کرے، بھائی کیا آخر ہمارے اندر کمی ہے، کون سی چیز ہماری چھٹ رہی، کوئی سنت چھٹ گئی کیا، کوئی فرض ہمارا چھٹ گیا کیا، کوئی کام چھٹ گیا کیا۔ تو کوئی بھی بات ہے تو ہمیں جائزہ لینا، سوچنا، کیوں ایسا غلطی ہو رہی، کیوں ایسا نقصان ہو رہا، میرے سے کیا غلطی ہو رہی، کیا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں کیا میں کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں کیا، کوئی سنت کے خلاف میں کر رہا ہوں کیا۔ اگر آدمی جائزہ لے لے تو اصلاح بھی ہو جاتی، آدمی غلطی سے بھی آدمی بچ جاتا۔ تو اب یہ لکھے بھائی لڑائی کی وجہ سے مسواک ہم نہیں کر سکے، لڑائی کی مسلسل لڑائی کی وجہ سے مسواک ہم نہیں کر سکے۔ اب ذرا غور کیجئے، پورے لوگ گئے جا کے درختوں کے اوپر چڑھ کے وہ ڈالیاں توڑ کے اس کو لگڑنا شروع کرے، تو سامنے جو دشمن ٹھہرا ہوا تھا، یہ ایرانی دیکھے کہ یہ لوگ دانتاں تیز کر رہے ہیں، تو بولے اب تک یہ لوگ ہاتھوں سے لڑے، تلوار سے لڑے، ایسا معلوم ہوتا یہ دانتوں سے چیر ڈالیں گے معلوم ہوتا، پھاڑ ڈالیں گے معلوم ہوتا، سب نکل کے بھاگ گئے، دیوا آمدن دیوا آمدن، پورے شیطان آگے بھی شیطان آگے۔ حالانکہ وہ عمل کرنے والے کی نیت وہ نہیں تھی، نیت ایک سنت چھٹ گئی، وہ سنت کو پورا کرنے کا ارادہ تھا، مگر اس کی وجہ سے دشمن کے دل میں اتنا اثر بیٹھا کہ بغیر کسی لڑائی کے اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کر دیا۔ اور ہماری زندگی میں بھی مختلف پریشانیاں وغیرہ آتے رہتے ہیں، کبھی بھی یاد رکھو سنت، اللہ کے نبی نے جو کام کیا، کرنے کا حکم دیا، اگر ہم وہ کام کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اجر بھی دے گا، اور ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کر رہا ہوں کہ مسواک کی پابندی کیجیے، اپنے پاس ضرور رکھیے، جیب میں بھی رکھیے، کوئی بات نہیں ہے، اور جب بھی آپ وضو کریں گے، جہاں بھی وضو کر رہے ہیں تو ذرا مسواک کر لیجئے، اس کے بعد وضو کریں گے تو وضو بھی مکمل ہوتا، ثواب بھی زیادہ ملتا۔ اور یہاں جو بات بتایا جا رہا ہے دیکھیے، السواک مطہرۃ للفم، یعنی مسواک کرنا آپ کے منہ کو پاک کرتا ہے، آپ کے دانتوں کو پاک کرا۔ دوسرا کیا تھا؟ مرضات للرب، بھی اللہ کو خوش کرتا ہے۔ مسواک کرنے کی وجہ سے یہ تو ایک گندگی دور ہو گئی، منہ سے بدبو وغیرہ جو آتی رہتی ہے۔ مسواک کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منہ میں یعنی معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے یا معدے میں ایک قسم کی گیس کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی رہتی، اب وہ کیا بھی استعمال کرو، کون سا بھی پیسٹ استعمال کرو پھر بھی آتی۔ اور بعد وقت کیا ہوتا، اتنا زیادہ بدبو آتی رہتی کہ سامنے بات کرنے والا تکلیف محسوس کرتا، مجھے معلوم نہیں ہوتا، مجھے نہیں معلوم ہوتا، لیکن سامنے والے کو معلوم ہوتا۔ اس کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ مسواک کی آپ پابندی کریں گے تو یہ بھی ختم ہو جاتی اور اللہ کی خوشنودی بھی آتی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ کوئی بھی کام یاد رکھیے، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی کام معلوم ہے یہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اتنی مرتبہ تاکید کرتے، اتنا تاکید کرتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اکثر ہم مسواک کرتے ہوئے دیکھتے، کبھی بھی ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے۔ بہرحال اس کا خیال رکھیے۔ اب اس سے کوئی سی بھی نیکی، اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی بھی ہمارا کام پسند آ گیا تو انشاءاللہ ہمارے لیے نیکیاں ملیں گی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا وضو وغیرہ ہے، وضو کے طریقے وغیرہ میں نہیں بتاتا۔ وضو اگر ہم اچھی طرح کریں کیا ثواب ہوتا،
کتنی نیکیاں ملتی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج صرف مسواک کے تعلق سے یہ چیز تقریباً ہمارے پاس کم ہو گئی، یہ سنت ہمارے سے تقریباً چھوٹ گئی، چونکہ دوسری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یہ اصل چیز چھوڑ دیے۔ تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ اپنے پاس مسواک رکھیں۔ یہ لکڑی کی مسواک ہر جگہ ملتی، یہ پیلو کا جو درخت ہوتا ہے یہ اس کی جڑیں نرم ہوتی، دوسری لڑیں مثال طور پہ نیم ہے، بڑ ہے، املی ہے، یہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن وہ سخت ہوتی۔ یہ پیلو کی جو لکڑی ہوتی وہ نرم ہوتی، دانتوں کو منہ کو نقصان نہیں پہنچاتے، اس سے صفائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے پاس جیب میں رکھیے، جیب میں اپنے پاس رکھیے۔ آپ حمام وغیرہ میں باتھ روم میں وضو کرتے ہیں وہاں بھی رکھ لیجئے جب بھی آپ وضو کریں گے۔ اور ایک بات یہ ہے ہمیشہ یہ کوشش کیجئے کہ وضو سے رہنا۔ وضو سے رہنے میں کیا فائدہ ہوتا؟ بہت سے غلطیوں سے بچتا، بہت سی برائیوں سے بچتا، بہت سے گناہوں سے بچتا، اور اچانک آنے والے واقعات ہیں، مثلا ایکسیڈنٹ ہے، فلاں ہے، یا کوئی بھی چیزیں ہیں، اللہ اس سے حفاظت کرتا۔ اگر اسی حالت میں آدمی کا اگر انتقال بھی اگر ہو گیا تو وہ پاکی کی حالت میں گویا اس کا انتقال ہوتا۔ کبھی بھی یاد رکھیے یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں وغیرہ جو بھی ہیں، ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وضو کے تعلق سے، لیکن بیچ میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، جنت آپ کو بتائی، آپ جنت کی سیر کریں، پوری چیزیں آپ کو بتائی گئی، تو آپ نے دیکھا کہ آپ سے پہلے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے سے پہلے چلنے والا کون؟ یعنی گویا باڈی گارڈ کے طور پر جیسا لوگ چلتے، ایک بڑا آدمی آیا تو سامنے جیسا چلتے، اللہ کے رسول نے سنا تو دیکھا یہ کون ہے، معلوم ہوا کہ یہ حضرت بلال ہے۔ اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا کہ بلال جنت میں میرے سے آگے آگے، جیسے دنیا میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ رہتے، جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہے ہیں۔ بلال کو بلائے، بلا کر بولے دیکھو بلال، تم اسلام لانے کے بعد کون سا تمہارا پیارا عمل ہے، کیا تم کرتے بتاؤ، کیوں میں جنت میں دیکھ رہا تم میرے سے آگے آگے چل رہے ہیں؟ تو بولے اللہ کے رسول میرے پاس کیا بھی نہیں ہے، ایک گنہگار آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ ایک عادت ہے میری، جب بھی میں پیشاب یا پیخانے کے لیے جاتا ہوں، جب بھی میں ضرورت کے لیے جاتا ہوں، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کر کے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو، وضو کر کے میں 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، بس یہی میرے پاس عمل ہے، دوسرا کوئی وہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا یہی وہ چیز ہے بلال، تجھے جنت میں میرے سے آگے آگے کی۔ آپ وضو کر لیے ٹھیک ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو وضو کا بھی ثواب مل گیا، نفل کا بھی ثواب مل گیا۔ اچانک آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سنت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بھلائیاں دے، اور ہر قسم کے اچانک آنے والے نقصان سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔